السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا کلیم ہے ہمارا جی اسلامک نیکروفیلیا کے اوپر۔ میں ان سب اسلام کے دشمنوں سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اسلام پہ کلیم کرنے سے پہلے آپ اپنا ریلیجن پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مطلب کہ گوگل سے کاپی پیسٹ کرتے ہو، پھر خود کو بھی امبیرس کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ مطلب کہ آخر پہ تو میں وہ ویب سائٹ بھی دکھاؤں گا جس سے اس بندے نے کاپی پیسٹ مطلب لٹرل کاپی پیسٹ کیا ہے، ذرا محنت نہیں کی کوئی بھی اسکین بک نکالنے میں۔ تو پہلا اس کا کلیم تھا جی وہ لیڈی فاطمہ کے فیونرل والا۔ یہ اس روایت کو کئی لوگوں نے پہلے بھی ڈی بنک کر رکھا، لیکن میں نے سوچا آج ویڈیو بنا رہے ہیں تو ساتھ اس کو بھی رگڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ ہے جی وہ روایت جسے یہ چیمپئن باغ باغ کے دکھاتے ہیں۔ اس میں دو نام ہیں جی، روا بن صلاح اور سفیان بن مسروق الثوری۔ ان دونوں کو نوٹ کر۔ روا بن صلاح کو باقی تمام علماء نے ضعیف کہا ہے سوائے حافظ ابن حبان کے اور امام حاکم کے۔ روا بن صلاح الکامل فی ضعفاء الرجال، دا کلیکشن آف ویک نریٹرز کی جلد نمبر 4 پیج نمبر 63 پہ پریزنٹ ہے، اور الضعفاء والمتروکین جو ابن جوزی کی ہے اس میں بھی یہ بندہ پریزنٹ ہے، اور دیوان الضعفاء میں بھی یہ بندہ پریزنٹ ہے۔ مطلب کہ میجورٹی کے مطابق یہ بندہ ضعیف ہی ہے۔ میری نہیں مانو، یہ ویب سائٹ باغ باغ کے دکھاتے ہیں ٹنیوں کے چیمپئن، اس پہ بھی ضعیف ہے۔ میں ان ویب سائٹ پہ ریلائی نہیں کرتا، لیکن یہی باغ باغ کے دکھاتے ہیں اسلام ویب کے فتوے، اور یہ راوی ثقہ ہے کہ ضعیف ہے۔ خیر، اگر ہم روا بن صلاح کو نہ پکڑیں اور سفیان الثوری کو پکڑ لیں تب بھی یہ حدیث ضعیف ہی ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ ابن حجر العسقلانی اپنی تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ سفیان الثوری ہے تو امام تھے، حجت تھے، لیکن وہ مدلس تھے۔ اب مدلس کون ہوتا ہے یہ ہمارے کچھ ایکس مسلم بھائیوں اور مسلمانوں کے گھوڑوں کو بھی نہیں پتہ۔ خیر، مدلس وہ ہوتا ہے جو مجہول اور ضعیف راویوں سے یا جن کو اس نے دیکھا نہیں ہوتا ان سے تدلیس کرتا ہے، ان سے حدیث لیتا ہے۔ مدلس کی روایت تب تک ایکسیپٹ نہیں ہوتی جب تک وہ اخبرنا عن سمعت یا حدثنا نہیں لگاتا، مطلب کہ اپنی ہیئرنگ افیم نہیں کرتا کہ میں نے بذات خود سنا ہے اس سے، میں نے خود اس سے سنا ہے۔ اور اس کو بتانے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ سفیان بن مسروق الثوری ان یوز کر رہا ہے، ان، تو مدلس کی روایت کبھی بھی ان کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ اس کے ریفرنس بڑے پڑے ہیں، اس کے ریفرنس میں کہتا ہوں جی آگے میں بتا۔ امام جلال الدین سیوطی کی فی علوم الحدیث والی کتاب میں پورا چیپٹر ہے تدلیس کے اوپر۔ خیر، یہ کتاب ہے کتاب الثقات جلد اول، یہ امام ابن حبان کی ہی کتاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 12 پہ بھی تو وہ میرے والی بات کر رہے ہیں کہ مدلس سے روایت تب تک ایکسیپٹ نہیں ہوتی جب تک وہ اخبرنا عن حدثنا یہ سمعت نہیں لگاتا۔ یہ ملا علی قاری کی شرح نخبات الفکر، اس میں امام حجر العسقلانی کا قول نقل ہے کہ مدلس سے روایت تب بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے جب وہ اخبرنا عن حدثنا یہ سمعت لگاتا ہے۔ یہاں پہ امام شافعی بھی سیم بات کر رہے ہیں، اور امام بخاری بھی اپنی جز القراء کی روایت نمبر 104 میں بھی یہی بات کہتے ہیں۔ یہاں پہ امام احمد بن حنبل کا قول نقل ہے کہ اچھا تابعی ہے جب مدلس اخبرنا عن یا سمعت لگاتا ہے۔ یہ ایک دو نہیں، امام مسلم نے بھی اپنی مقدمہ صحیح مسلم میں یہ اسی بات کو نقل کیا۔ میں اور بھی ویریس پرانے علماء سے دکھا سکتا ہوں، تقریباً 40، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے۔ اب مجھے بریلوی نہ کہنا، لیکن یہ انڈیا کے شہر بریلی کے امام ہیں، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، وہ بھی اپنی فتاوی رضویہ میں بھی سیم بات ہی کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی پنشمنٹ آف نیکروفیلیا کے اوپر۔ میں جو آگے ریفرنس دوں گا نا جی بلا رد ریفرنس ہوں گے، ان کا رد ہی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں چاروں اسکول آف تھاٹس میں سے لیگل ٹیکسٹ دکھاؤں گا اور بالایما چیز دکھاؤں گا، اس کے بعد ایک اسکالر کوٹ کریں یا 25,000 کوٹ کریں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ان کی جنہوں نے بولا اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ وہ بات کر رہے تھے حد پنشمنٹ کی۔ حد پنشمنٹ میں اور تعزیر پنشمنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ حد وہ پنشمنٹ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی طرف سے آئی ہوتی ہے، اور تعزیر وہ پنشمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک جج یا رولر آرگنائز کرتا ہے۔ مور اوور کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر حد بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ میں صرف ایک ریفرنس سے ان کے 25,000 ریفرنسز کا جواب دے سکتا ہوں، ان کے پاس تو 10-12 سے زیادہ ریفرنس نہیں ہے نا۔ یہ کتاب ہے جی موسوعہ الفقیہ الکویتیہ، اس کے والیوم نمبر 37 میں یہ بات ہے کہ ایک اوپینین حنبلیز اور شافعیز میں مشہور ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر حد بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ جو نیکروفیلیا کی پروہیبیشن ہے وہ اسکالرز میں زیادہ ایمفسائز ہے کیونکہ یہ ایک ڈیڈ باڈی کی سینسٹی کو وائلیٹ کرتا ہے، اور یہی بات امام الاوزاعی نے بھی کہی ہے۔
اب میں ایک ایک کر کے چاروں اسکول آف تھاٹس کے ماننے ہوئے ویوز دکھاؤں گا۔ یہ ہے جی حنفیوں کا ویو۔ حنفیوں کے مطابق اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، ڈیڈ باڈی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے، تو اس کے اوپر تعزیر لگنا فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تعزیر مطلب ایک جج کی رولنگ یا رولر کی رولنگ لگنا فرض ہو جاتی ہے، اس کو رولر یا جج ڈسپلن کرے گا۔ اور حنفیوں کے مطابق جب ایک وائف مر جاتی ہے تو اس کی وائف نہیں رہتی، اس کے لیے نامحرم بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر حد زنا بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، حد زنا بھی لگ سکتی ہے اور حد زنا بالجبر بھی لگ سکتی ہے۔ تیسری صدی کے حنابلی اسکالر محمد المقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے حنابلیوں میں دو ویوز ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر حد لگ سکتی ہے، اور دوسرا ویو ہے کہ اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، جو ہمارے مطابق صحیح ہے کہ اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، اس کے اوپر تعزیر لگے گی۔ امام ابن قدامہ نے بھی اپنی کتاب المغنی میں یہی امام الاوزاعی کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر حد لگنا فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیڈ باڈی کی سینسٹی کو وائلیٹ کرتا ہے۔ ایک اور حنابلی لیگل ٹیکسٹ کتاب الانصاف جو ابن قدامہ رحمہ اللہ کی ہے، اس میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کر ایسے بڑے بڑے گناہوں کا نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد لگنا فرض ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے جی مختصر تحفۃ المحتاج، یہ بھی شافعی لیگل ٹیکسٹ ہے۔ اس میں بات ہے کہ اگر کوئی کسی حیوان کے ساتھ یا کسی سیم جینڈر کے ساتھ یا کسی ڈیڈ باڈی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہوا پکڑائی دے جاتا ہے اور اس کے اوپر 4 وٹنسز مل جاتی ہیں تو اس کے اوپر تعزیر لگنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے جی المجموع شرح المذہب، اس کے اندر امام نووی فرماتے ہیں، یہ بھی شافعی لیگل ٹیکسٹ ہے، کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر تعزیر لگے گی، حد نہیں لگے گی۔ اپنی حاشیات دارقطنی میں امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر حد لگے گی، اور اگر کوئی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، اس کے اوپر تعزیر لگے گی۔ اس کتاب شرح منح الجلیل میں امام عیش المالکی بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ ہی اس کو پھر بھی ڈسپلن کیا جائے گا، اس کے اوپر تعزیر لگے گی، اس کو فلاگ کیا جائے گا، اس کو مارا پیٹا جائے گا کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے۔ امام حجر حیتنی اپنی کتاب زواجر الاختراف میں کچھ بڑے بڑے گناہوں کے نام لیتے ہیں، اس میں سوڈمی، بیسیالٹی، ہومو سیکشویلٹی اور ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ انٹرکورس کرنے کو وہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو ہومو سیکشویلٹی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور سید اس میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، ہومو سیکشویلٹی کرتا ہے، تو اس کو وہیں قتل کر دینا چاہیے۔ یہ ہے جی وہ ویب سائٹ، پتہ نہیں کون سی لینگویج میں، لیکن اس بندے نے اس سے لٹرل کاپی پیسٹ کیا ہے، مطلب ایک فوٹو اس کی اٹھا کے چپکا دی ادھر۔ لو جی مکی پائی نے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔